ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کو مردانگی کی علامت اور ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ یہ انسانوں کے اندر نارمل پیدا ہوتا ہے، لیکن 40 سال کی عمر کے بعد ہر سال 1% یعنی 1% یہ کم ہوتا رہتا ہے۔ یہ اس کا سب سے بڑا ڈرا بیک ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اس کو گولیوں کے ذریعے، کیپسول کے ذریعے اور ٹیکوں کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو جسم ہوتا ہے وہ نارملی اس کو پیدا کرنا بند کر دیتا ہے، کیونکہ جسم یہ خیال کرتا ہے کہ باہر سے اس کو وافر مقدار کے اندر ٹیسٹوسٹیرون مل رہا ہے۔ تو سب سے جو اس کا بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر اس کی پروڈکشن یعنی پیداوار کو بڑھایا جائے۔ MDPI میں ایک ریسرچ شائع ہوئی جو کہ بہت زیادہ حیران کر دینے والی تھی۔ اس ریسرچ کے اندر چوہوں کو پیاز کا پانی، پیاز کا جوس بار بار دیا گیا، تو دیکھنے میں یہ آیا کہ جیسے ہی اس کو پیاز کا جوس یا پیاز کا پانی دیتے ہیں تو ان کے اندر ٹیسٹوسٹیرون کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ تو یہی تجربات جب انسانوں پہ آزمائے گئے تو ہو بہو ملتے جلتے انہیں نتائج ملے۔ دیکھنے میں یہ بات سامنے آئی کہ جب بھی انسانوں کو پیاز کا جوس یا پیاز کا پانی دیا جاتا ہے ان میں ٹیسٹوسٹیرون کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ دراصل ہمارے جسم کے اندر جو ٹیسٹوسٹیرون کا لیول بڑھتا ہے اس کو لیوٹینائزنگ ہارمون یعنی LH کنٹرول کرتا ہے۔ یہ ہمارے برین سے خارج ہوتا ہے اور یہ اس کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے کہ کتنا جسم کے اندر خارج ہونا چاہیے۔ تو پیاز کیا کرتا ہے، یہ ہمارے LH ہارمون کو یعنی جو دماغ سے خارج ہو رہا ہوتا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے۔ تو اصولاً جب ہمارا LH بڑھتا ہے تو ٹیسٹوسٹیرون کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ یہ اتنی سادہ سی بات ہے، لیکن بات یہاں نہیں رکتی۔ پیاز صرف ٹیسٹوسٹیرون کے لیول کو نہیں بڑھاتا، انین یعنی پیاز آپ کے جسم کے سیلز کی عمر کو بڑھاتا ہے، یہ سفید موتیا کے چانسز کو کم کرتا ہے، یہ کینسر کے چانسز کو بھی کم کرتا ہے، مختلف قسم کی جو الرجیز ہوتی ہیں یہ ان کو بھی کم رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ نائٹرک آکسائڈ پیدا کرتا ہے جو کہ ہماری نارملی بلڈ ویسلز یعنی خون کی نالیوں کے اندر اور دل کے اندر خارج ہوتا ہے۔ یہ خون کی نالیوں کی صحت اور دل کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ دراصل پیاز کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو ہم کیورسٹین کہتے ہیں۔ یہ اور بہت سی سبزیوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن اس کی سب سے زیادہ جو مقدار ہوتی ہے وہ پیاز کے اندر ہوتی ہے۔ دراصل یہ والا کیمیکل دماغ پہ اثر کرتا ہے جس کے نتیجے میں ہمارا LH ہارمون بڑھتا ہے تو ٹیسٹوسٹیرون کا لیول بڑھتا ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ صحت مند ہیں، شاید آپ کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو کہ جن کو بھانج پن کے مسائل ہوتے ہیں، جن کو بالوں کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے اندر ٹیسٹوسٹیرون کی اہمیت اور ٹیسٹوسٹیرون کی افادیت کتنی ہوتی ہے۔ پیاز کے اتنے سارے فائدے ہیں تو اس کو کھایا کیسے جائے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ گلا کرتے ہیں کہ جب پیاز کھایا جاتا ہے تو 2-3 دن اس کی بدبو منہ سے آتی رہتی ہے۔ دراصل اس میں سے ایک گیس خارج ہوتی ہے جس کو ہم سسٹین سلفائڈ کہتے ہیں۔ جب کبھی ہم پیاز کاٹتے ہیں تو یہ سسٹین سلفائڈ گیس ہوتی ہے، یہ آنکھوں کے اندر چبھتی ہے جس کی وجہ سے آنکھوں سے پانی آتا ہے۔ یہ تو اس کا نقصان ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اسٹیرائڈوجینیسس کرواتی ہے۔ یہ جو کام ہے یہ آپ کے بھانج پن کے مسائل کو بہت حد تک حل کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ پیاز کھانا کیسے چاہیے؟ پیاز کو آپ سیلڈ کے اندر استعمال کر سکتے ہیں، اور ماہرین اور ڈاکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے پیاز کوشش کرنی ہے کہ کچا کھانا ہے، یا آپ اس کو ہلکا سا فرائی کر کے لے سکتے ہیں۔ اب کیسے کھایا جا سکتا ہے؟ اس کو سلاد میں ڈالا جا سکتا ہے، اس کو آپ آملیٹ میں ڈال سکتے ہیں، انڈے کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو ہلکا سا براؤن کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے، سوپ کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو باربیکیو کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مختلف اقسام کے کھانے ہیں، غذائیں ہیں جن میں ملا کے آپ پیاز استعمال کر سکتے ہیں۔ 2 پیاز روزانہ ریکمینڈڈ ہیں جو آپ کو استعمال کرنے چاہیے اگر آپ کو ٹیسٹوسٹیرون کا مسئلہ ہے یا آپ کو ٹیسٹوسٹیرون کے کم ہونے سے صحت کے مسائل ہیں۔